ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، ڈیل کارنیگی صاحب کی یہ کتاب دنیا بھر میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب سیلف ہیلپ کی سب سے شہرا افاق کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب کو ڈیل کارنیگی صاحب نے کیوں لکھا ہے، یعنی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، اس کتاب کے کیا فائدے ہیں؟ آخری بات، یہ کتاب جس کا اردو میں ترجمہ ہوا میٹھے بول میں جادو ہے، اس کتاب کو کن لوگوں کو لازمی پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کی اہمیت کے اوپر۔ ساتھیو، یہ کتاب ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہے۔ ڈیل کارنیگی صاحب سیلف ہیلپ کے صفحے اول کے بندے ہیں، اس فیلڈ اس ایریا کے فاؤنڈر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی یہ کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا میٹھے بول میں جادو ہے، یہ کتاب دنیا بھر میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ ساتھیو، یہ کتاب پوری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی کیوں جاتی ہے؟ اس میں ایسی کیا خوبی ہے؟ رائٹر کی زبانی سنیے۔ رائٹر کہتا ہے کہ میں نے بہت ساری بکس کو اسٹڈی کیا، مجھے کوئی ایسی بک نہ ملی جو بزنس میں ہونے والی گفتگو میں فائدہ دے سکے، یعنی بزنس ٹاکس یا بزنس ڈسکشن کو بہترین بنانے میں مدد دے سکے۔ بزنس چلتے ہیں تعلقات پہ، تعلقات بہتر ہوں گے تو بزنس بہتر ہوں گے، اور بزنس کو بہتر کرنا ہے تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے۔ کمیونیکیشن کے لیے کہتا ہے کہ کمیونیکیشن کے اوپر کوئی ایسی جامع کتاب نہیں تھی جس کے اوپر وہ تمام اصول ہوتے جن کے تحت انسانی نیچر کام کرتی ہے۔ تو رائٹر نے کہا کہ میں نے اسٹڈی کرنے کے بعد ایک ایسی کتاب لکھنے کی سوچی جس کے میں بہت سارے انسانی نیچرز کے قوانین یا اصول آ جائیں۔ تو پھر اس نے لکھا ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، یعنی کس طرح دوستوں کو مائل کرنا، دوستوں کو قائل کرنا، دوستوں کو جیتنا یا دوست بنانا اور لوگوں کو متاثر کرنا۔ اس کا اردو میں بڑا اچھا ترجمہ ہوا ہے میٹھے بول میں جادو ہے۔ ٹھیک، تو رائٹر نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ آپ کے میٹھے بول میں جادو پیدا ہو جائے۔ ساتھیو، اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ رائٹر کا یہ دعویٰ یہ ٹھیک بھی ہے؟ مگر رائٹر ہم نے ساتھیو پچھلے کئی دنوں سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے 6 اصول ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ رائٹر کی آبزرویشن ہے، رائٹر کی اسٹڈی ہے، رائٹر کا مطالعہ ہے کہ اگر لوگوں کو آپ نے رام کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھنے ہیں، تو رائٹر نے کہا اس کے 6 اصول ہیں یا 6 طریقے ہیں۔ تو پہلا جو طریقہ اس نے بیان کیا، اس نے کہا کہ لوگوں میں دلچسپی لینا۔ وہ لوگ جو دوسروں میں دلچسپی لیتے ہیں نا، کہتا وہ اچھے تعلقات بنا لیتے ہیں، ہے نا بات؟ سمجھ لگے نا ساتھیوں کہ وہ لوگ جو دوسروں میں دلچسپی لیتے ہیں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح رائٹر نے کہا کہ ایسے لوگ جو مسکرا کے ملتے ہیں ان کے تعلقات بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، جن کے چہروں پہ مسکراہٹ رہتی ہے، جو حشاش بشاش رہتے ہیں، جو خوش خوش پھرتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہیپی پیپل آر ہیلدی پیپل، خوش لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خوش خوش پھرتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، وہ لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ تو یہ 2 اصول ہو گئے، ہے نا؟ تو تیسری بات اس نے کہی کہ بھئی کسی شخص کے ساتھ جب بھی تعلقات بنانے ہیں
تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس شخص میں دلچسپی لیں، اس کے جب بھی ملیں مسکرا کے ملیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا نام یاد رکھیں، اس کے نام کا ادب کریں، احترام کریں، اچھے انداز سے اس کا نام جو ہے وہ پکاریں اور اس کا نام یاد رکھیں، اور نام کو یاد رکھنے کے طریقے بھی بتائے رائٹر نے، ٹھیک ہے ساتھیو، اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ظاہر ہم نے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، اگر تعلقات بہتر بنائیں گے تو جو ہمیں مل رہا ہے اس کو اپلائی تو کر کے دیکھیں، ٹھیک، 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات رائٹر نے کہا کہ لوگوں کی باتوں کو غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں اپنے ہی روتے رہتے ہیں، اپنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، یا اپنی پریشانیوں کی باتیں یا اپنی آسانیوں کی باتیں، ٹھیک ہے، اگلے بندے کا پوائنٹ آف ویو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں جب بھی کسی کے سے ملیں تو آپ اس کی بات کو غور سے سنیں، اس کو سنیں، اس کو بولنے کا موقع دیں جی، اور اگر آپ کو بولنے کا موقع مل گیا ہے، 5ویں بات، اگر آپ کو بولنے کا موقع مل گیا ہے تو پھر آپ بھی اگلے بندے کی دلچسپی والی بات کریں، ایسی بات کریں جس میں اس بندے کو دلچسپی ہو، وہ آپ کے ساتھ آپ کی گفتگو میں پارٹیسپیٹ کر سکے، وہ شریک ہو سکے، آپ کی بات کو اہمیت دے سکے، ٹھیک، یہ 5 باتیں ہوگی۔ اور 6ٹھی بات رائٹر نے کہا ہے کہ دوسروں کو اہمیت بھی دیں، یہ نہیں کہ آپ صرف اپنا کام چلائیں اور بعد میں آ کے جو ہے اس کو برا بھلا کہتے رہیں، نہیں، کہتا ہے اگر آپ نے تعلقات بنانے ہیں اور دیر بعد تعلقات بنانے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا، اس کو اہمیت دینی ہے۔ وہ محمود و ایاز کا قصہ مجھے یاد آ گیا اور وہ بہت کمال ہے تو یہ قصہ ہی ہم نے پڑھا نہیں ہوا، ہم نے سنا ہوا اور بہت ہی کمال ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ محمود نے ایک مرتبہ اپنے غلام یعنی ایاز کو اس کو آزمانا چاہا کہ یہ میرا کتنا کو مخلص غلام ہے، تو کہتا ہے کہ اس نے سارے اپنے جنگل میں گیا تو اپنا ہار یہ توڑا، بادشاہ تھا، اپنا ہار توڑا، کھولا اور اس کو زمین پہ پھینک دیا اور اپنے سب غلاموں سے کہہ دیا جو ساتھ لے کے گئے تھے کہ لو جی جس نے یہ موتی اٹھا لی ہے اس کے ہو گئے، اور خود اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑا کے آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک اور گھوڑا اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس نے روک کے دیکھا کہ کون ہے؟ ایاز۔ کہتے ہو ایاز تمہیں وہ موتی نہیں چاہیے تھے اور تمہیں وہ قیمتی چیزیں وہ موتی عزیز نہیں تھے؟ تو ایاز کا جواب سننے والا تھا، کہتے ایاز نے کہا حضور مجھے موتی نہیں، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ واہ واہ واہ، ہے نا، کتنی بڑی بات کی کہ مجھے ایک دو موتی کیا کرنے ہیں میں نے، ٹھیک ہے، مجھے تو موتیوں والا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ساتھیوں ہم دوسروں کو اہمیت دیں، دوسروں کو اپنا سمجھیں، دوسروں کو اہم سمجھیں، تو ہم موتی نہیں موتیوں والے لیں گے، ان سے اچھے تعلقات بنیں گے نا۔ جب اچھے تعلقات بنیں گے تو آپ کا ایک کیا آپ کے کام نکلتے چلے آئیں گے بار 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 بار، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں رائٹر نے یہ کہا ہے کہ جو آخری طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اہمیت دیں۔ تو ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہاؤ ٹو ون فرینڈز انفلوئنس پیپل اس طرح کے اصولوں پہ لکھی گئی کتاب ہے نا ساتھیوں۔ یہ کتاب لکھی ہی اس لیے گئی تھی کہ لوگوں کے آپس میں تعلقات میں اخلاص پیدا کیا جائے، ان میں جان پیدا کی جائے، ان کو بہترین بنایا جائے اور تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کیا جا سکے، ٹھیک۔ پھر آخری بات آ گئی کہ اس کتاب کو اب پڑھنا کس کو چاہیے۔ ہم پاکستان میں ہیں، ہمارا پڑھنے والا جو ڈیٹا ہے نا وہ بہت کمال ہے، ہم تو بہت نیچے ہیں، ہم پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ مجھے کسی ڈاکٹر صاحب کی بات یاد آ گئی، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ عمران صاحب پڑھے لکھے بندے کا کیا کام ہے پاکستان میں، ٹھیک۔ یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ٹکتا۔ تو ساتھیوں پاکستان میں پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، لیکن یقین کریں یہ کتاب آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے اگر آپ اس میں دیے گئے اصولوں کو، اس میں دیے گئے قوانین کو، اس میں دی گئی باتوں پر عمل کریں گے، تو ان کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یہ کتاب ہر اس بندے کو پڑھنی چاہیے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات بہتر ہوں، چاہے وہ تعلقات بہن بھائیوں کے درمیان ہوں، چاہے وہ تعلقات والدین کے درمیان ہوں، والدین کے ساتھ ہوں،
चाहे वो ताल्लुकात मियाँ और बीवी के दरमियान हों, मियाँ और बीवी के ताल्लुकात हों, चाहे वो बिजनेस के ताल्लुकात हों, दोस्तों के साथ ताल्लुकात हों, यानी हर वो बंदा जो चाहता है कि मैं अपने ताल्लुकात किसी भी बंदे के साथ चाहूँ, मैं उन ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो वो ये किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लाजमी पढ़े। इस किताब का उर्दू में तर्जुमा हुआ है मीठे बोल में जादू है। यकीन करें ये आपके बोलों को मीठा बना देंगे और ये आपके बोल के अंदर, आपकी बातों के अंदर जादू पैदा कर देंगे। ठीक है, टाइम लगता है, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन याद रखें कि साथियों, ये किताब आपको मुनाफिकत नहीं सिखाती है, जैसे इस किताब के बारे में मशहूर है। ये किताब आपको मुनाफिकत नहीं सिखाती है, ये किताब आपको वो तमाम असूल सिखाएगी जो आपको कम से कम आपके एरिया में एक्सेल करने में मदद दे सकते होंगे। ठीक जी, जज़ाकल्लाह।